السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. جیسے کہ اس سے بیشتر پروگرام جو ہم نے نشر کیا تھا اس میں بھی آپ کو جو ہے نا ورلڈ پیس ایمبیسیڈر عمیر صاحب سے ملاقات کری ہے. ان کی ڈپٹی ہیں اور ان سے بھی جو ہے نا ہم چند سوالات کریں گے امن کے لحاظ سے. تو یہ رفعت سلیم قریشی صاحب ہے جو ہے نا جو کہ سماجی کاموں میں جانا پہچانا ایک نام ہے. تو سب سے پہلے سوال جب امن آتا ہے تو امن میں اسپیشلی پاکستان یا جو سب کانٹیننٹل ہے اس میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر یا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا کشمیر. کیونکہ کشمیر کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ سنا ہے جنت کا ٹکڑا جنت کبھی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. تو میرا سوال رفعت سلیم قریشی صاحب سے یہ ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اظہر من الشمس ہے کہ دنیا کے سامنے ہے, مگر اس کے باوجود بھی اور جو بدامنی کی صورتحال اور وہاں پہ بس میں بیان نہیں کر سکتا تو جو مظالم ہو رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے جو آپ کی تنظیم ہے کیا کر سکتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تفتیش نیوز کو مبارکباد دوں گا میں کہ تفتیش نیوز کی کاوشیں اس ٹائم بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ متوسط طبقے کے پاس جا کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر رہی ہے اور ہم تک اور حکومت پاکستان تک پہنچا رہی ہے. اچھا, کشمیر اور پاکستان اور بھارت اس ٹائم حالات خطے میں یہ ہیں شہنشاہ بھائی کہ بھارت سے پاکستان کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ نئے نقشوں کے تحت, کیونکہ چین اور بھارت کے اس ٹائم یہ حالات ہیں کہ کسی وقت بھی بھارت میں اور چین میں جنگ ہو سکتی ہے آپس میں. اور انشاءاللہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں, چین ہمارا دوست ہے انشاءاللہ. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 360 کو ہٹا کے انہوں نے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری, ہمیں بھی موقع دیا نیا نقشہ بنانے کا. اور بالکل میں شارٹ کروں گا کیونکہ اس پہ میں سال بھر سے بات کر رہا ہوں. اور نئے نقشے کے تحت جیسے افواج پاکستان نے میری کہا کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اور جب چاہیں گے ہم انہیں لے لیں گے, تو انشاءاللہ وہ لینے ہیں. اور 73واں سال پاکستان دیکھ رہا ہے اور 74واں سال انشاءاللہ کشمیر اور میرا جونا گڑھ آب و اجداد کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوگی اور یہ دونوں انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوں گے. کشمیریوں کو امن کی سانس ملے گی, سکون کی سانس ملے گی اور کشمیریوں کو یہ حق ملے گا کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنے ملک میں امن اور سکون کے ساتھ رہ سکیں. ملک اس لیے کہا کہ ہم ان پہ یہ ان کا حق ہے کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھارت کے ساتھ جائیں, پاکستان کے ساتھ جائیں. استصواب رائے جی. اچھا سر جی, میرا دوسرا سوال یہ جیسے کہ وہ امن سے ہی مربوط ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر ظاہر ایک تو سوشل میڈیا بھی, دوسرا جو ریپس کے کیس ہے ٹھیک ہے نا, جو جنسی زیادتی وغیرہ, ظاہر ہے وہ امن کو بہت زیادہ سب و سار کرتے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میڈیا کو کہوں گا کہ فرانس سے اگر کوئی عورت آئی ہے تو بالکل اس کا ساتھ غلط ہوا, اس کے لیے آواز بننا تھا, بنے اور ہر وقت بنتی رہی ہے میڈیا. مگر میڈیا کو اس ٹائم اس میں بہت اہم کردار ادا کرنا ہے شہنشاہ بھائی, کیونکہ ڈیلی میرے پاس 10 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر 2, 3, 4 کی بات ہو رہی ہے. آج صبح بھی کلفٹن کے اندر صبح 8 بجے ایک واقعہ ریکارڈ کرایا گیا ہے. کل رات 9:30 بجے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو غیبان اتحاد لے گیا اور 3-4 گھنٹے بعد زیادتی کر کے چھوڑ دیا گیا اور وہ آ گیا ان کا MLO وغیرہ کہ وہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں وہ اتنی سی بات کہ آپ کے بھی علم میں نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل. تو ایسا ہے کہ بالکل باتوں کو دبا سسٹم سے آپ لڑیں گے کہ سسٹم سے لڑیں گے کیسے کہ یہاں پر جو یعنی طاقتور شخص ہے وہ تو چھوٹ رہا ہے اور جو میری طرح غریب آدمی ہے اسے جو ہے نا یعنی جو بھی پابند سلاسل کیا جاتا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے. آخر اس سسٹم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سر, جاگیردارانہ وڈیرا نظام کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہا ہے, امن
کا گہوارہ بن کے امن کے چاہنے والے اور ابھی بھی کھڑے ہیں. اور میں بتانا چاہوں گا ان نوکروں کو جو پاکستان کی عوام کے نوکر ہیں کہ انہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا, ورنہ ان کا قبلہ درست کرا دیا جائے گا. اچھا سر جی, آخری میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو ابھی جو سرکمسٹنس اور سیاسی جو ہے نا حالات, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر سیاسی حالات تو اس ٹائم پاکستان کے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آرمی چیف کو کل مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ہمیں ملک کے باہر نہیں ملک کے اندر بھی لڑنا پڑ رہا ہے, جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے کہ خطے میں حالات کیا ہیں, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سعودی عرب نے کیا کہا آپ کو کشمیر کے مسئلے پہ, کس طرح کیا معاملات چل رہے ہیں, مگر یہاں پہ صوبہ کراچی کی بات ہوتی ہے, گورنر راج کی بات ہوتی ہے, صرف باتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنا, لوگوں کو بہکانا, یہ ہمارے سیاسی لوگوں کا کام رہ گیا ہے, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو. کیونکہ جو امیدیں تھیں ہماری موجودہ حکومت سے وہ بھی کہیں سے پوری نہیں ہو رہی. 69 سے 119 پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم. غربت کی یہ کنڈیشن ہے, 69 پہ تھے 119 پہ آ گئے ہیں ہم. غربت بڑی ہے, کم نہیں ہوئی خان صاحب کے آنے کے بعد. تو آپ کا جو ہے نا اس کے اندر کیا عمل دخل ہوگا؟ دیکھیں, ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے میئر صاحب نے کہا کہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں, عمیر بھائی نے جیسے کہا کہ تمام چیزیں ہم حکومت تک پہنچائیں اور دیر سویر ہو مگر ان کو منوایا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ملک کو 73 سالوں سے افواج پاکستان چلا رہی ہے میری, اسی لیے یہ ملک بچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں امید ہے کہ اب عمیر بھائی جیسے لوگ ہمت کر کے انہیں آگے آنا پڑے گا, ایوانوں تک جانا پڑے گا اس عوام کے لیے, اس متوسط طبقے کے لیے. اور جب ایوان میں عمیر بھائی جیسے لوگ ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا, نہیں بٹے گا پاکستان میں. بہت شکریہ. جیسے ورلڈ پیس ایمبیسیڈر جو کہ ماشاءاللہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ دو شخصیات جو بھی ہیں, جو عمیر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ رفعت سلیم قریشی صاحب, ان کو یہاں پہ انتخاب کیا گیا ہے. تو ہم بھی جو ہے نا امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے جو کہ ان کا جو ہے نا استحصال کیا جا رہا ہے مختلف طریقہ کار سے, تو ہو سکتا ہے کہ اب کوئی نئی ظاہر ہے کہ نئی کرن آتی ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے, اب وہ 1.5 ارب جو ہے نا ان کے پیروکار ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی رحم کا معاملہ کرے اور ہمارے ملک جو کہ امن کا گہوارہ بنا دے, اور اس کے علاوہ جو یہ نامساعد حالات ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. مزید ایسے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز, شہنشاہ فانی.